جون 634 عیسوی کے اوائل میں جب خالد بن ولید خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے عراق سے شام میں اسلامی لشکر کی مدد کو چلے گئے تو ساسانیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ خالد بن ولید کے عراق سے جانے کی خبر بہت جلد مدائن تک پہنچ گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت مسنا بن حارثہ نے ساسانی علاقوں پر چھاپا مار کاروائیاں جاری رکھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ساسانیوں کو اس طرح الجھا کر نہیں رکھیں گے تو ساسانی اسے مسلمانوں کی کمزوری سمجھ کر اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ساسانی بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم خالد بن ولید کے بغیر مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ شکست دے کر اپنی سرزمین سے نکال سکتے ہیں۔ ایک تو خالد بن ولید اپنی آدھی فوج کو عراق سے اپنے ساتھ لے گئے تھے جو پہلے ہی صرف 18,000 تھی۔ دوسرا مسلمانوں کی بازنطینی سلطنت کے ساتھ بھی جنگیں شروع ہو چکی تھیں۔ اب مسلمان اپنی ساری طاقت شام کی جنگوں میں جھونک رہے تھے۔ عراق میں موجود عراقی دستوں کو کمک ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ساسانیوں کو لگتا تھا کہ مسنا بن حارثہ کو صرف چھاپا مار حملوں کا تجربہ ہے، وہ خالد بن ولید کی طرح آمنے سامنے کی جنگ میں ساسانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت مسنا بن حارثہ نے بھی خالد بن ولید کے عراق سے جانے کے بعد چھاپا مار حملوں میں اضافہ کر دیا تھا جس سے ساسانی تنگ آ چکے تھے۔ لہذا ساسانیوں نے عراق میں مسلمانوں کے مرکز ہرا پر حملہ کر کے انہیں عراق سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساسانیوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور اسے ہرمز جازیہ کی قیادت میں دے کر ہرا پر قبضے کے لیے روانہ کر دیا۔ ہرمز کو اس 10,000 کی فوج کے ساتھ ایک جنگی ہاتھی بھی دیا گیا۔ ہرمز کا لشکر روانہ کرتے ہی شاہ ایران نے بڑے تکبر بھرے انداز میں حضرت مسنا بن حارثہ کو لکھا کہ میں نے تم پر فارسیوں کے سب سے کمتر یعنی خنزیر اور مرغیاں پالنے والوں کی فوج بھیجی ہے۔ وہی شاہ ایران جو چند ہفتے پہلے جب خالد بن ولید عراق میں تھے اپنی بہترین فوج بھی میدان جنگ میں بھیجنے سے ڈرتا تھا، آج خنزیر اور مرغیاں پالنے والوں کی فوج بھیج کر مسنا بن حارثہ کو دھمکا رہا تھا۔ دھمکانے کے علاوہ شاہ ایران کا مقصد مسنا بن حارثہ کو غصہ دلا کر لڑائی کے لیے اپنے سامنے میدان میں لانا تھا۔ عرب مورخین کے مطابق یہ بادشاہ فرخ زاد کے خسرو تھا، مگر زیادہ تر مورخین کے مطابق اس زمانے میں ساسانیوں کا بادشاہ یزدگر سوم تھا۔ حضرت مسنا بن حارثہ نے شاہ ایران کی دھمکی کو قبول کیا اور اسے اسی انداز میں جواب دیا۔ حضرت مسنا بن حارثہ نے لکھا کہ یہ تمہارے لیے برا ہے اور ہمارے لیے اچھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ تم خنزیر اور مرغیاں پالنے والوں کی مدد لینے پر مجبور ہو گئے ہو۔ ساسانی فوج کے ہرا پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مسنا بن حارثہ نے اپنے دستوں کو بابلون کے قریب جمع کر لیا۔ بابلون سے تقریباً 1 میل آگے دریائے سرات کو پار کیا اور اپنے دستوں کے ساتھ ساسانی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن ہرمز کی فوج بھی میدان جنگ میں پہنچنا شروع ہو گئی۔ حضرت مسنا بن حارثہ کے پاس 8,000 جبکہ ہرمز کے پاس 10,000 کی فوج تھی۔ پہلی لڑائیوں کی نسبت اس مرتبہ تقریباً برابری کا مقابلہ تھا۔ ہرمز نے آتے ہی اپنی فوج کو صف آرا کیا اور جنگی ہاتھی کو اگلی صفوں کے درمیان میں رکھا۔ اس کے بعد دونوں لشکر آپس میں ٹکرا گئے۔ تاریخ میں اس جنگ کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ یہ خون ریز جنگ تھی۔ ساسانیوں کے جنگی ہاتھی نے مسلمانوں کو خاصا جانی نقصان پہنچایا۔ ہاتھی کی وجہ سے مسلمان گھڑسوار بھی اپنے انداز سے نہیں لڑ پا رہے تھے کیونکہ ان کے گھوڑے ہاتھی سے ڈر کر بے قابو ہو جاتے تھے۔ آخر کار مسلمانوں نے تیروں اور برچھیوں سے حملہ کر کے اس ہاتھی کو اندھا کر دیا۔ ہاتھی بے قابو ہو کر ساسانی صفوں کو رونتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا، جس نے ساسانی فوج کو جانی نقصان پہنچانے کے علاوہ ان کی ترتیب بھی دھرم بھرم کر دی۔ جیسے ہی حضرت مسنا بن حارثہ نے حملوں میں شدت پیدا کی، ساسانی فوج میدان جنگ سے نکل کر مدائن کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان خالی ہو گیا۔ حضرت مسنا بن حارثہ کے گھڑسوار دستوں نے بھاگتے ہوئے ساسانی سپاہیوں کا مدائن تک پیچھا کیا اور بہت سے ساسانیوں کو قتل کیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا۔ حضرت خالد بن ولید کے عراق سے جانے کے بعد ساسانیوں کی حضرت مسنا بن حارثہ کے ساتھ یہ پہلی جنگ تھی۔ اب ساسانیوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مسنا بن حارثہ کو ہرانا اتنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ دوسری جانب حضرت مسنا بن حارثہ بھی یہ جانتے تھے کہ ساسانی اب بڑی فوج کے ساتھ حملہ کریں گے جن کا مقابلہ اس تھوڑی سی فوج کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا انہوں نے مدینہ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور اگست 634 عیسوی میں وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔
جب وہ مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر ہیں۔ شدید بیمار ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مسنہ بن حارثہ سے عراق کے حالات معلوم کیے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر نصیحت کی کہ اگر میں رات کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے، اور اگر میں صبح کو مر جاؤں تو رات ہونے سے پہلے مسنہ کو مدد بھیج دو۔ اسی رات خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ اسی رات ان کو دفن کر دیا گیا، اور ان کے جنازے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور عراق کو جانے والے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ اگلی صبح مدینہ کے لوگ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے دوبارہ عراق کی مہم کی بات کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بعض روایتوں کے مطابق کئی مسلمان شام جانے کے لیے تو تیار تھے، مگر کوئی بھی عراق جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاید یہ فارسیوں کی جنگی طاقت کا دبدبہ تھا، یا شام میں اسلامی لشکر کی قیادت خالد بن ولید کے پاس تھی اور مسلمان خالد کی قیادت میں لڑنا چاہتے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بنتے ہی حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے اتار دیا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ تر مسلمان ان کے اس فیصلے سے ناخوش تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا۔ اس مرتبہ حضرت مسنہ بن حارثہ آگے آئے اور بلند آواز سے مسلمانوں کو عراق کی گزشتہ فتوحات کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ خالد بن ولید کے چلے جانے کے بعد ساسانی ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو وہ تمام علاقے جو مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کر فتح کیے تھے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔